اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا عسى ربكم ان يرحمكم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 7 اور 8۔ ان احسنتم، اگر تم اچھا کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو اپنے ہی لیے اچھا کرو گے۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ذلت مسلط کر دی تھی، اور پھر جب ان میں سدھار آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے قوت عطا فرمائی، ان کی مال اور اولاد کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک طویل غلامی کے بعد جو یہ نجات حاصل ہوئی تھی، نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر تم بھلائی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا نفع خود اپنے آپ کو ہی پہنچاؤ گے، اور اگر پھر وہی سرکشی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی بھگتو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برا کرو گے، فَلَهَا، پس پھر وہ بھی اپنے ہی لیے، اپنے ہی نفس کے لیے ہے، کہ اگر پھر وہی سرکشی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی بھگتو گے۔ فَإِذَا، پس جب جاء آیا، وعد الآخرتی، پچھلی بار کی میعاد، پچھلی بار کا مقرر کردہ وقت، وَلِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ ان کو انبیاء نے اس بات سے آگاہ کیا تھا، لیکن ہوا وہی جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی، کہ تم اسی طرح فساد میں پھر مبتلا ہو گئے جس طرح فساد میں پہلے مبتلا ہوئے تھے۔ چنانچہ تمہاری سرکوبی کی دوسری میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے دوسرے زور آور بندے بھی مسلط کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے بندے جو تمہارے چہروں کو ہی بگاڑ دیں گے۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہو جائیں گے مسجد میں، مسجد سے مراد یہاں مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس۔ کما دخلوہ اول مرۃ، جس طرح کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی بار۔ چنانچہ ان کی دوسری بار بھی سرکوبی کی گئی، ان پر پھر سے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی۔ یہ تباہی 70 عیسوی میں رومی شہنشاہ طاؤس یا ٹائٹس کے ہاتھوں یہود پر آئی، جس کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا تھا۔ تو دوسری بار بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیا گیا، اور جب یہ داخل ہوئے وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ تہس نہس کر دیں، ما عَلَوْا تَتْبِیرًا، جس پر بھی ان کا زور چلے اسے تہس نہس کر ڈالیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھانا بھی مقصود ہے کہ انسان پر جو تکلیفیں اور بیماریاں اور مصیبتیں یا اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں اس دنیا میں، تو یہ ان کی اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے یہ لوگوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے اعمال کے سبب سے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی جب جب سدھارے کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت اور برکتیں نازل فرما دیں، اور جب بھی انہوں نے سرکشی کی اور وہ حد سے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب مسلط فرمائے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کیا عجب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ اب یہاں سے یہ ان یہود سے خطاب ہے جو قرآن مجید کے نزول کے وقت مدینہ میں موجود تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے یہ لوگ آپ کے منتظر تھے کہ آخری پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرما دیا تو یہ کفار مشرکین کے ساتھ مل کر آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ تو یہاں انہیں پہلے وہ سارا کچھ سنایا گیا جو ماضی میں ہو چکا تھا۔ اب یہاں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو تمہارے لیے نجات کی راہیں کھول دی جائیں گی۔
اس ہدایت کو اختیار کر لو اور اپنے مستقبل کو سنوار لو، اور اگر سنوار لوگے تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم تم پر فرمائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم پھر ویسا ہی کرو گے، عدنا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، حسیرہ، باڑا۔ حسیرہ کا ٹھیک معنی باڑا ہے جس میں جانوروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کو تنبیہ کر دی گئی کہ اگر اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہو گے جس طرح کہ تم پہلے کرتے رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دوبارہ اس عذاب میں گھیر لے گا جو تم پر رسوائی اور ذلت کی صورت میں پہلے بھی آتا رہا ہے۔ اور پھر آخرت کے اعتبار سے بھی ایسے لوگوں کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور یہ جہنم ایسی ہے کہ جس سے نکلنے کے لیے انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ حسیرہ، اس نے گھیر رکھا ہوگا اس کو ہر جانب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم سے عافیت میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ سورہ بنی اسرائیل، آیات 9 اور 10۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر 2 بار دشمنوں کو مسلط کر دیا اور انہوں نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور اس کی وجہ ان کی سرکشی، حد سے تجاوز کرنا تھا۔ اب جو یہودی آباد تھے مدینہ میں اور مشرکین مکہ، سب کو پھر سے صراط مستقیم قرآن کی راہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ ان، یقیناً، بے شک، ھذا القرآن، یہ قرآن مجید، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ اقوم کے معنی سیدھا، اور مستقیم اس راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ٹھیک ہو، فطرت اور عقل کے مطابق ہو، جو اللہ تک پہنچانے والا ہو۔ تو یہاں ان دونوں کو، چاہے وہ بنی اسرائیل ہیں یا مشرکین مکہ ہیں، سب کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے قرآن مجید سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سب سے سیدھی راہ اللہ تک پہنچانے والی قرآن مجید کی بتائی ہوئی راہ ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا زمین پر ہے، تو جو بھی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا۔ آج ہمارے اس موجودہ دور میں بھی اس بات کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ پھر سے قرآن مجید کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جایا جائے، اور جو انسان بھی قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلے گا تو یقیناً وہ مختلف وادیوں میں بھٹکتا رہے گا، وہ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا پائے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری دیتا ہے، یعنی قرآن مجید، المؤمنین، یقین لانے والوں کو، الذین، ایسے لوگ جو یعملون، عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک۔ تو یہ ان لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبری بھی دیتا ہے جو اس پر ایمان لا کر عمل صالح کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو یقیناً وہ اس قرآن مجید کو بھی اسی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں کہ یہ تو ایمان بالآخرت کی توثیق کرنے والا ہے، اس کے بارے میں دھوکے سے نکالنے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور عمل صالح کیے، انا، یقیناً، لہم، ان کے لیے ہے، اجرن، اجر، کبیرہ، بہت بڑا۔ تو یہ پہلا گروہ ہے
جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور پھر عمل صالح کرنے والے ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بالآخرتی آخرت پہ، دوبارہ جی اٹھنے پر ان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بار اس دنیا میں ہم فنا ہو گئے تو دوبارہ زندہ کرنے پر کوئی قادر ہی نہیں ہے، اور پھر عقیدہ آخرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل صالح بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کا مطمع نظر سب کچھ یہ دنیا ہی ہوتی ہے اور اس دنیا کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آخرت نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً علیما، بہت دردناک عذاب۔ تو ان دونوں آیتوں میں دونوں گروہوں کا تذکرہ فرما دیا کہ ایک گروہ وہ ہے جس کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرا گروہ جو ایمان نہیں لانے والا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے والا، اس سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔